السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس فرینڈز۔ آج ہم یہاں پر انالائز کریں گے پاکستان آرمی کے آرمر کور میں موجود یو ایس اے سے حاصل کردہ M113 کے چیسز پر بیسڈ کی گئی آرمرڈ پرسنل کیریئرز اور انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی کیپیبلٹیز کے بارے میں۔ فرینڈز، ارلی 2002 میں پاکستان آرمی کی طرف سے پاکستان آرمر کور کے لیے یو ایس اے سے حاصل کردہ M113 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور آرمر پرسنل کیریئر کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں ان اے پی سیز اور انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ فرینڈز، یو ایس اے کی طرف سے پاکستان آرمی کو 2003 کے بعد یو ایس ایڈ کی مد میں M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کے کئی ویریئنٹ بھی 2300 کے نمبر میں ڈیلیور کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاکستان آرمی کی طرف سے اٹلی سے حاصل کردہ M113 VCC-A2 جیسے ویریئنٹ بھی 600 کے نمبر میں پاکستان آرمی میں آلریڈی انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی طرف سے ڈیولپ کی گئی APC طلحہ اور APC 7 جیسے آرمرڈ پرسنل کیریئرز اور ان کے کچھ ویریئنٹس انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی کیپیبلٹیز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کرتے ہوئے ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایس اے کی طرف سے ان M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو صرف اپنے ٹروپس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا، جبکہ وقتاً فوقتاً بیٹل فیلڈ کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس اے کی طرف سے ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز میں کئی اپ گریڈز اور موڈیفیکیشنز کرتے ہوئے ان کو بیٹل فیلڈ پر لڑائی کرنے کے قابل بھی بنایا گیا۔ لیکن فرینڈز، آج کل کی چیلنجنگ ماڈرن وارفیئر میں ان اے پی سیز کا سب سے بڑا دشمن ان کا اپنا 5083 ایلومینیم ایلوائے ہے، جس کی بدولت ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز پر انٹیگریٹ کیا گیا ایلومینیم ایلوائے صرف 28 سے 45 ملی میٹر کی تھکنیس کے ساتھ ہی صرف اور صرف 7.62 ملی میٹر اور آرٹلری شیل کے اسپلنٹرز کے اگینسٹ ہی پروٹیکشن دینے کی قابلیت رکھتا ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ 12.7 ملی میٹر اور 50 کیلیبر راؤنڈز اور فائر کیے گئے آر پی جیز کے اگینسٹ یہ آرمرڈ پرسنل کیریئرز کوئی خاطر خواہ پروٹیکشن فراہم کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ یہاں پر اس پروٹیکشن کے مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے کئی کنٹریز کی طرف سے ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز کی آؤٹر لیئر پر ایڈیشنل آرمر کی لیئر کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز پر مزید پروٹیکشن کے لیے ایڈیشنل آرمر کی انٹیگریشن سے ایڈیشنل ویٹ کی بدولت ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز کی نہ صرف موبلٹی بلکہ اسٹیبلٹی میں بھی کافی کمی آئے گی۔ ان جیسے لو اسٹیبلٹی اور موبلٹی جیسے آرمرڈ پرسنل کیریئر اور انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو بآسانی اینیمیز کی طرف سے بیٹل فیلڈ پر نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ہمارے خیال سے پاکستان آرمی کو اپنے ٹروپس کی بہتر پروٹیکشن اور فیوچر کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کے تمام ویریئنٹس کو کسی جدید انفینٹری فائٹنگ وہیکل یا آرمرڈ پرسنل کیریئر کے ساتھ ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر پاکستان آرمی کی طرف سے بیٹل فیلڈ پر ان M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو ایز اے ایمبولینس یا ایمونیشن کی ری سپلائی کے لیے یوز کیا جائے تو یہ کافی بہتر رول میں بھی یوز کی جا سکتی ہیں۔ لیکن فرینڈز، ایک بات تو طے ہے کہ ماڈرن وارفیئر کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ ٹاپ اٹیک جیسے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور ڈرونز کے تھرو ڈراپ کیے گئے بومز کے اگینسٹ ہمارے بہادر جوانوں کو بیسٹ آف دی بیسٹ پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے جدید IFVs اور APCs کو جلد از جلد پاکستان آرمی کے آرمر کور میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جدید انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور آرمرڈ پرسنل کیریئرز کی انڈکشن سے نہ صرف پاکستان آرمی کے انفینٹری سولجرز کو بہتر پروٹیکشن فراہم ہوگا بلکہ پاکستان آرمی کے آرمر کور میں موجود مین بیٹل ٹینکس کو بھی ایڈیشنل سپورٹ اور فائر پاور دینے میں بھی کافی مدد یہ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور آرمرڈ پرسنل کیریئرز بیٹل فیلڈ پر فراہم کر سکیں گے۔ جبکہ دوسری طرف انڈین آرمی کی طرف سے اپنے آرمر کور میں ٹاٹا کرسٹل اور کلیانی گروپ کی ڈیولپ کی گئی M4 جیسے آرمرڈ پرسنل کیریئرز اپنی آرمڈ فورسز میں تیزی سے شمار کیے جا رہے ہیں۔
ایون کہ فرینڈز 2015 میں امریکہ کی طرف سے فلپینز کو ابو سریف ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ لڑنے کے لیے کئی M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز ڈونیٹ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ابو سریف گروپ کی طرف سے کلیشز کے دوران کئی M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز RPG کے ہٹ سے ڈسٹروائے بھی کی جا چکی ہیں۔ جبکہ فرینڈز USA کی طرف سے یوکرینین اور رشین وار کے دوران بھی یوکرینین آرمڈ فورسز کو تقریباً 200 کے آس پاس M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز بیٹل فیلڈ پر لڑنے کے لیے ڈونیٹ کی جا چکی ہیں، لیکن رشیا کے خلاف بیٹل فیلڈ پر بھی ان APCs نے کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دکھائی۔ فرینڈز 2005 میں US کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی طرف سے ان M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کی اپ گریڈیشن اور موڈیفیکیشن کے لیے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی۔ اس اسٹڈی کے تحت پایا گیا اگر ان M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو ایڈڈ پروٹیکشن کے لیے ری ایکٹیو آرمر کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے تو نہ صرف ان کی اوورال اسٹیبلٹی اور موبلٹی پر تو فرق پڑے گا ہی، بلکہ ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو چھوٹے ٹرینچز اور ریورز کو کراس کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی بدولت USA کی طرف سے اپنے اتحادیوں کو وقتاً فوقتاً ان M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو بیٹل فیلڈ پر اگر صحیح طور پہ یوز کیا جائے، یعنی کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹ اور ایز اے ٹروپس ٹرانسپورٹیشن کے لیے بیٹل فیلڈ پر اگر ان آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو ایز اے ٹیکسی یوز کیا جائے تو ان سے کافی بہتر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ فرینڈز آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی کے آرمر کور میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی طرف سے M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کے بیس ماڈل پر ڈیولپ کی گئی APC طلحہ، APC ماز اور APC 7 جیسے آرمرڈ پرسنل کیریئرز پر 12.7 ملی میٹر کی مشین گن یا تو بختر شکن اینٹی ٹینک میزائلز کے علاوہ شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو ان APCs پر انٹیگریٹ کر کے زبردستی انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کا کام لیا جا رہا ہے، جبکہ یہ APCs کبھی بھی انفینٹری فائٹنگ وہیکل کے رول کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی تھی۔ پاسٹ میں امریکہ اور امریکن الائز کی طرف سے بھی کئی بار ان APCs کو انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کے ویریئنٹس میں ڈیولپ کر کے کئی بیٹل فیلڈ پر انسکسیسفلی یوز بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے 1983 اور 2005 میں اسرائیل کی طرف سے ان APCs میں ایڈیشنل آرمر کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے کلیشز میں یوز کیا گیا، جس کے نتیجے میں RPG کی پہلی یا دوسری ہٹ میں ان APCs کو بآسانی نیوٹرلائز کیا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے اپنے آرمر کور سے ان M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو کمپلیٹلی ریٹائر کرتے ہوئے نمر جیسے نئے انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو انڈکٹ کیا گیا۔ فرینڈز امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی بھی دیگر آرم فورسز کے لیسن سے لرن کرتے ہوئے اپنے آرمر کور میں نیکسٹ جنریشن کے آرمرڈ پرسنل کیریئرز کے ساتھ ساتھ بیٹل فیلڈ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈیڈیکیٹڈ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو اپنے آرمر کور میں جلد شامل کریں گی۔ فرینڈز یہاں پر پاکستان آرمی کی طرف سے جو ڈیڈیکیٹڈ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اپنے آرمر کور میں شامل کیے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلے چائنا سے حاصل کردہ VT4 ٹینکس کے چیسز پر بیسڈ کی گئی VN-17 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو چائنا سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے آپشنز میں پاکستان آرمی کی طرف سے ترکی کی ڈیولپ کی گئی تلپار یا کیپلین جیسے انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو بھی اپنے آرمر کور میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ آرمرڈ پرسنل کیریئرز کی وہیکلز کی کیٹیگری کی بات کی جائے تو پاکستان آرمی کی طرف سے چائنیز گروپ نورنکو کی طرف سے ڈیولپ کی گئی VN-1 جیسی آرمرڈ پرسنل کیریئرز، جبکہ دوسرے آپشن میں ترکی کی ڈیولپ کی گئی آرما یا پارس جیسے آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو بھی اپنے آرمر کور میں جلد از جلد شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو فرینڈز آج کے لیے صرف اتنا ہی، ہوپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔